کرنا چاہیے، ہمیں صبر کرنا چاہیے۔ یہ صبر کا پہلا درجہ ہے، صبر کرنا۔ اور اس سے اگلا درجہ تحمل ہے۔ تحمل کیا ہے؟ اس مصیبت کو اٹھا لینا ہے اپنے خوش اسلوبی کے ساتھ۔ صبر کے بعد اس مصیبت کو اپنے کندھوں پہ اٹھا لینا ہے۔ آؤ مصیبت، میں نے تمہیں اٹھا لیا ہے، میں گھبرانے والا نہیں۔ دوسرا، اس سے اگلا درجہ کہ صبر کیا اور اس کے بعد تحمل سے کام لیا، اور اس کے بعد شکر ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں تمام دنیا سے ماورا ہو کے شکر ادا کرنا کہ تو نے مجھے مصیبت میں ڈالا ہے، تیرا شکر ہے اس مصیبت میں۔ یہ شکر ہے۔ اور اس سے اگلا چوتھا درجہ یہ ہے، شکر کے آگے بھی درجہ ہے۔ پھر کیونکہ مصیبتیں مشکل ہے کہ اپنے ہی عمل کی وجہ سے مصیبت ہے، ایک ہے کہ دوسروں کی طرف سے مصیبت و آلام ہے۔ اب یہ مرحلہ جو مصیبت کا ہے، شکر کے بعد والا، یہ دوسروں کی طرف سے جتنی بھی مصیبتیں آئی ہیں، پریشانیاں آئی ہیں، شکر ادا کرے اور معاف کرے۔ اور اس سے اگلا درجہ ہے کہ ان مصیبتوں کو بھول کر اللہ کی بارگاہ میں متوجہ ہوگا، بھول جائے کہ میرے اوپر کوئی مصیبت بھی آئی ہے، کوئی مصیبت کا پہاڑ ہوگا، بھول جانا، بھول کر اللہ کو یاد رکھنا مصیبتوں کو۔ یہ مرحلہ کہاں دیکھا گیا ہے؟ کربلا کے میدان میں دیکھا گیا۔ اور میں نے کیونکہ 35 منٹ سورہ احد، سورہ اخلاص کی باتیں انشاءاللہ پھر کبھی سے میرا دل جا رہا تھا عقیدہ توحید کے حوالے سے بات درج کروں۔ اللہ احد لگتا ہے، بس اس کے لیے ایک جملہ ضرور دیتا ہوں، توجہ رکھیے گا۔ یہ جوان سب پڑھے لکھے میرے سامنے موجود ہے۔ ایک جملے کے اندر جیسے تقویٰ کی ڈیفینیشن میں نے عرض کر دیا نا، اسی طرح تمام عقیدہ توحید کے حوالے سے اور نہج البلاغہ کا پہلا خطبہ بھی اٹھا کر یہ مولا کی طرف سے سوچتا رہتا ہوں، اور کہ ایک جملے کے اندر پوری کائنات کو بند کرنا کہ مولا مجھے یہ میرے قلب کو روشن کر دے، تو یہ سوچتا رہتا ہوں تو بات آ جاتی ہے۔ یعنی قرآن و حدیث کے ضمن میں، اپنی طرف سے نہیں، عقیدہ توحید جو بھی ہے اس کا پہلے بھی ایک دو دفعہ عرض کرا، خطبہ جمعہ میں غالباً بھی عرض کیا تھا۔ عقیدہ توحید کہ وہ وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ ایک جملے کے اندر عرض کرنے لگا ہوں، پروردگار عالم اللہ تعالی، توحید یہ ہے کہ اشارے اور کنایے اور اضافتوں نسبتوں کی نفی کا نام توحید ہے۔ سمجھ آیا؟ اشارہ، کنایہ، اضافتوں کی نفی، نسبتوں کی نفی۔ اضافتوں کی نفی، اضافت یہ یعنی کائنات کی کسی بھی چیز کے ساتھ اس کی مثال دینا، اور نسبت اللہ کے علاوہ کسی کے ساتھ بھی اس کی نسبت، اضافتوں اور نسبتوں کی نفی کا نام عقیدہ توحید ہے۔ واہ واہ، بس سمجھ آیا کہ قل هو اللہ احد۔ اور اس کی مثال کربلا میں تو ہے ہی ہے، لیکن کوفہ اور شام کے بازار